अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी ऐवान सदर इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, हम देखते हैं कि क्रिसमस का त्यौहार हर साल की तरह इस साल भी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कोने कोने में मनाया गया। आपने ये देखा कि इस त्यौहार में पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ तकरीबात में, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ऐवान सदर में भी एक बड़ी तकरीब हुई और अक़लियतों को यहाँ पे मुसलमानों के बराबर वो तमाम हकूक़ हासिल हैं जिसका तकाज़ा हमारा आइन, हमारा इस्लाम करता है। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के तमाम ममालिक से ज़्यादा यहाँ पे आज़ादियाँ हैं। अक़लियत को वो आज़ादी से अपने मज़हब उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। उन पे किसी किस्म की कदगन नहीं, कोई जुल्म सितम नहीं। लेकिन पड़ोसी मुल्क में जिस तरह इंसानियत का कत्ल हो रहा है, अक़लियतों को दबाने के साथ साथ हिंदुओं की एक ख़ास क्लास के अलावा तमाम हिंदुओं को भी बुनियादी हकूक़ से महरूम किया जा रहा है। और इस तरह वो फ़लसफ़ा जो कभी गांधी का फ़लसफ़ा था, नेहरू का फ़लसफ़ा था, वो ख़त्म हो चुका और आज का मोदी का फ़लसफ़ा हिटलर का फ़लसफ़ा है। और इसी के साथ साथ वो इंसानियत को कत्ल करने का फ़लसफ़ा है, जिस पे आलमी ताकतों को, अक़वाम मुत्तहिदा को, सबको इंसाफ के तकाज़े पूरे करने होंगे। तमाम फ़िरक़ों को, तमाम मिनारिटी को हकूक़ हासिल हैं। लेकिन जब हम पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में देखते हैं, वहाँ पे मिनारिटी के हकूक़ की वायलेशन हो रही है। इसी हवाले से हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सदर पाकिस्तान और मज़हबी अमूर के वफाकी वज़ीर ने मिनारिटी के हवाले से क्या कहा, वही आपको सुनवाते हैं। उसके बाद हम दीगर उलमाए कराम और अकाबरीन के तासरात आप तक पहुँचाएँगे। मुझे बेइंतहा खुशी है कि क्रिसमस के मौके पर आप सब लोग यहाँ तशरीफ़ भी लाए और हम आपकी खुशियों के अंदर बराबर के शरीक हैं। ये फरीज़ा पाकिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान बना तो बार बार हम इस बात का इयादा करते हैं और आपके सामने इस बात को याद दिलाते हैं, अपनी कौम को याद दिलाते हैं कि माहिदाती तौर पर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 11 अगस्त की तकरीर की, उसके अंदर बाज़ उलमा इसको कहते हैं कि ये माहिदा हुआ हमारा सारी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ कि पाकिस्तान अब बन गया, अब तुम अपने गिरजों में जाओ, अपने मंदिरों में जाओ, कलीसाओं में जाओ, एज़ फार एज़ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज़ कंसर्न हम सब बराबर हैं। और इस बात को पाकिस्तान के आइन ने भी अपनी मुख्तलिफ़ शिकों के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर भी इसको फ्रेम कर दिया। आर्टिकल 20, 21 एंड 22 कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ के वही हुकूक़ हैं। मुसलमान का फ़र्ज़ है, इस्लामी रियासत का फ़र्ज़ है, रियासत मदीना का फ़र्ज़ है कि इसके अंदर इन हुकूक़ को बरकरार रखा जाए। इमरान ख़ान का पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला उस अज़म के साथ, रियासत मदीना और क़ायद आज़म के पाकिस्तान के अज़म के साथ हर वो कदम उठाएगा जो कि यहाँ पर अक़लियतों की मज़हबी आज़ादियों और हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। नाज़रीन, मेरे साथ हैं मैडम कशमाला तारिक, एक बड़ा नाम है। ख़वातीन की नुमाइंदगी के हवाले से आप हिरासियत का महकमा देखें, उसको बहुत बेहतर तरीके से और सबको हकूक़ दिए। मैडम, जब हम हकूक़ की बात करते हैं तो फिर हमने मिनारिटी की भी बात करनी होगी। ये क्रिसमस का त्यौहार है, सबको हकूक़ बराबरी के हैं। लेकिन पड़ोसी मुल्क में हम देखते हैं बड़ा जुल्म है, ख़ास तौर पे अक़लियतों के लिए। क्या कहेंगे? हम मज़हबी हम आहंगी को साथ लेके, जो हमारे झंडे के अंदर सब्ज़ के साथ एक सफ़ेद रंग है माइनॉरिटीज़ का, उनको साथ लेकर चलते हैं। क्योंकि ये मुल्क जब बना तो हमारे बानी क़ायद आज़म ने इस चीज़ को सबसे ज़्यादा मलहूज़े ख़ाते रखा कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखा जाए और उनका जीना तंग ना कर दिया जाए, उनकी इबादत की जगह जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। लेकिन हम ये देखते हैं ऑन द अदर हैंड कि भारत के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है, जो हमारे मुसलमान बहन भाइयों को वहाँ पे उनका जीना दोभर कर दिया गया है,
آپ دیکھیں کشمیر میں، سری نگر میں جو کرفیو نافذ ہوا ہے ان اینڈنگ، اور جس کے اوپر پوری دنیا خاموش ہے، یہ حیرانگی کی بات ہے. اور یہ ظلم و ستم کو میں سمجھتی ہوں کہ جس کے اوپر بہت بڑا کلیم تھا بھارت کا کہ ہم سارے مذاہب وہاں پہ رہتے ہیں، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے اوپر خصوصی طور پر ظلم کر کے ایک ظلم کی انتہا کر دی ہے. تو اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم پوری عالم ناٹ اونلی اسلامی بلکہ پوری دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کے اوپر نوٹس لیا جائے اور مسلمانوں کا جو استحصال ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. ناظرین، میرے ساتھ مذہبی اور روحانی شخصیت پیر عظمت اللہ. پیر صاحب، ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو فرقے ہیں، جو اقلیت ہے، کرسچن ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، ان کو تو آزادی ہے، لیکن پڑوسی ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹلر کے جو نظریات ہیں وہ پوری طرح مودی نے اپنائے ہوئے، وہاں پہ ظلم ستم ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور جو اسلام کے اندر ہے وہ انسانیت سے محبت ہے، نفرت نہیں ہے، اور کوئی بھی مذہب کسی سے نفرت نہیں سکھاتا. اس وقت دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی اقلیتیں رہنے والی ہیں، جتنی ان کو رسپیکٹ ہے اور عزت ہے، اور بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اپنی پہلی اسپیچ میں ہی کہا کہ یہاں کوئی بھی رہتا ہے تو وہ اپنے طریقے سے اپنی عبادت کر سکتا ہے، اس پہ اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، اور وہ اس کو اتنی آزادی حاصل ہے جتنی اسلام مسلمان کو آزادی حاصل ہے، اقلیتوں کو بھی اتنی آزادی حاصل ہے. ناظرین، میرے ساتھ ایک ایسا نوجوان اکرم مسیح جو نہ صرف یوتھ کی نمائندگی کرتے ہیں بلکہ انٹرنیشنل پلیئر ہیں. اور آج اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان اور پڑوسی ملک میں جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ درجہ بندی ہے کہ ہندوستان کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ پلیئروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہے. ہم اکرم مسیح صاحب ایک چیز دیکھیں، اپنی مذہبی آزادی، عبادتوں کا حق ہے، لیکن جب ہم پاکستان کے ساتھ ساتھ پڑوسی ملک جو ہے ہندوستان، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہر ایک کے ساتھ جو ہے امتیازی سلوک بڑھتا جا رہا ہے. ایسا ہے؟ ایک تو میں بہت شکر گزار ہوں، پاکستان میں ہمیں یہ بہت آزادی ہے، اور انڈیا میں ہمارے بہت سارے دوست ہیں. جب ہم کھیلنے جاتے ہیں تو انڈیا میں کافی پرابلمز ہے جو کرسچنز لوگوں کو وہاں مذہبی بھی اور کھیلنے کے لحاظ سے بڑا تعصب ہے. میں خدا کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں پاکستان میں اس طرح کی کوئی پرابلمز نہیں ہے، کہ ہمیں مذہبی آزادی ہے، ہمیں کھیلنے کی آزادی ہے. اور میں خود پاکستان ٹیم کا کوچ ہوں. ہمارے پاس بہت سارے بچے میرے پاس کھیلتے ہیں، کرسچنز ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سب مثلا ہم خوش ہیں یہاں پہ. ناظرین، میرے ساتھ ہیں عارف چمن، ساتھ ان کی فیملی ہے. عارف، ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ تو سب کو آزادی ہے. ابھی دیکھیں یہ تقریب جو کرسمس کی تقریب ہے یہ ایوان صدر میں ہو رہی ہے. جب آپ پاکستان میں رہنے والے کرسچن اور ہندوستان کے کرسچن کا موازنہ کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے خداوند کے کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ہر طرح کی آزادی ہے. خیبر سے لے کے کراچی تک ہر جگہ کبھی ایسی کوئی کمپلین نہیں آئی، کبھی ایسی کوئی شکایت نہیں آئی کہ جہاں مسیحیوں کو یا ہندوؤں کو یا سکھوں کو عبادت کرنے کے لیے روکا گیا ہو. آزادی سے عبادت کرتے ہیں، چاہے صبح کریں، چاہے شام کریں، چاہے رات کریں، چاہے پرستش کریں، دعا کریں. ہمیں پوری آزادی ہے کہ ہم اپنی عبادت کو اپنے ایمان کے مطابق کرتے ہیں. اور یہ صرف پاکستان میں پیدا ہونے کی ہمارے لیے برکت ہے کہ ہم اس خطے میں، اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمیں اچھے لیڈر ملتے ہیں کہ جو اقلیتوں کی خاص طور پہ بڑی فکر کرتے ہیں، اقلیتوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور انہیں اپنے بازوؤں میں اپنے دل کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں. نیشنل کمیشن کے ممبر ہیں البرٹ ڈیوڈ صاحب، ایک بڑا نام ہے سوچ کے حوالے سے، حقوق کے پرچار کے حوالے سے.
اگر میں آپ کو ڈاکٹر بھی کہوں، کیونکہ اس کے لیے آپ نے کاوش بڑی کی، کوئی بھی ڈاکٹر وہ اپنے مرض کے بارے میں بات کرتا ہے، یہ بھی ایک مرض ہے کہ لوگوں کے حقوق جو ہیں اس کو نہ ملیں۔ موازنہ جب ہم کرتے ہیں اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ، اقلیتوں کا یہاں پہ کیا حال ہے اور وہاں کی کیا پوزیشن؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخ میں ایک ایسا موقع ہے ہمارے پاس جہاں پہ ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم پاکستان کی وہ تصویر دنیا کو دکھا ہی نہیں رہے جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے، اور ایک مخصوص میڈیا ایک خاص ایجنڈا ہمارے مخالف ایک بیانیہ کریٹ کر رہا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں آپ جیسے لوگوں کا، میڈیا چینلز کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ ہمارے ساتھ مل کے، کیونکہ انڈیا میں بھی بات مائنورٹی کی ہو رہی ہے اور یہاں پہ بھی بات مائنورٹی کی ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم انڈیا کا اصل چہرہ دنیا کو دکھا سکیں۔ ہم اگر انڈیا کو ہندوستان کہیں، بھارت نہ کہیں، تو پھر بھی تو بہتر ہوگا، کیونکہ ہندوؤں کی خاص کلاس کی وہاں پہ پروٹیکشن ہے۔ دیکھیں، اس کو میں ایک قدم آگے بڑھاؤں گا، اور وہ جو ہندوتوا کی اب ایک موومنٹ چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب کو واپس ہندوازم کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ وہاں پہ وہ کسی بھی مذہب کے لیے اور کوئی گنجائش چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، اور وہ جو گھر واپسی کی ان کی ایک موومنٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی جو کوئی جس مذہب سے بھی تھا اصل ہندو ہے وہ واپس وہاں پہ آئے، ورنہ پھر وہ یہاں پہ رہ سکتا ہے، ورنہ وہ ہندوستان میں رہ بھی نہیں سکتا۔ تو نقصان اس کا کیا ہوگا؟ اس کا نقصان انسانیت کو نقصان ہے۔ یہ وقت جو ہے یہ بھائی چارے کا، برابری کا، ایکول رائٹس کا وقت ہے، اور انسانیت کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے۔ لہٰذا اگین میں کہوں گا کہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم ہندوستان کا اصل چہرہ دکھائیں دنیا کو۔ جب ہم پڑوسی ملک میں دیکھتے ہیں وہاں پہ کس طرح شخصی آزادی ہیں، مذہبی آزادی ہیں، پاکستان میں کیسے، جب آپ موازنہ کرتے ہیں تو وہاں پہ زیادتی نہیں جس کو اب انڈیا کے بجائے ہندوستان کہنا چاہیے؟ وہاں پر ظلم ہو رہے ہیں، وہاں کی مناٹی کے ساتھ کھلے عام ظلم ہو رہا ہے۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ابھی آپ دیکھیں، ان کے کسانوں جو سکھ بھائی ہیں وہ دہلی میں جھنڈا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مودی تو ایک انتہا پسند بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ مودی کے تو کوئی ہندو فالوور تو نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہندو مودی کے فالوور؟ کوئی فالوور نہیں ہے اس کو، وہ تو ایک انتہا پسند ہے۔ جو مذہب کی آزادی ہے بنسبت انڈیا میں، پاکستان میں زیادہ ہے۔ چیئرمین صاحب، جس عالمی طاقت نے، یو این او نے، اقوام متحدہ نے تحفظ کرنا تھا، جب اس پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں تو اب انسانیت کدھر جائے؟ سر انسانیت کے مثال تو کہاں دیں ہم آپ کو؟ انڈیا میں تو میں نہیں دے سکتا ہوں انسانیت کی مثال۔ وہ مثال انڈیا سے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان انسانیت زیادہ ہے، ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے انٹرفیتھ ہارمونی یہاں زیادہ ہے۔ انڈیا میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کھلے عام آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے، کتنے سال اس سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہاں پر ہم اپنے جو فیسٹیول ہیں ہمارے ہندو کے ہیں، مسیح برادری کے ہیں، فارسیوں کے ہیں، سکھوں کے ہیں، ابھی نانکانہ صاحب میں ہم نے سیلیبریٹ کیے ہیں سارے دن، اور وہاں پر جو ہمارے مسلم بھائی کشمیر میں وہ کہاں سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے تو عید بھی اپنے کرفیو میں گزاری ہے، ان لوگوں نے تو روزے بھی نہیں رکھ پائے وہ لوگ تو۔ ہم تو ایزی ہے، یہاں پر آرام سے اپنے مندروں میں جا رہے ہیں، گرجا گھروں میں جا رہے ہیں، دھرم شالہ میں جا رہے ہیں، تو انٹرفیتھ ہارمونی اور انسانیت تو یہاں پر ہے۔ پیر صاحب، اگر ہم یہاں پہ دیکھیں مذہبی آزادی ہے، ہر طبقے کو، ہر فرقے کو، نہ صرف کرسچن کو بلکہ ہندو، سکھ جو بھی ہے، لیکن پڑوسی ملک میں انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ ایک عالم دین کی حیثیت سے، ایک مبلغ اسلام کی حیثیت سے، ساری چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ حضرت جب پاکستان بنا تھا تو ایک صحافی نے قائد اعظم سے سوال کیا کہ آپ نے نیا ملک تو بنا دیا لیکن اس کا قانون کیا ہوگا، اس کا نیا قانون بھی تو بنائے۔ قائد اعظم نے جواب دیا کہ ملک نیا ہے لیکن قانون نیا نہیں ہوگا، قانون 1400 سال پرانا ہوگا جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بنایا، اور اس قانون میں جو اس ملک میں ہے، جو حضور علیہ السلام نے بنایا، اس قانون میں، کیونکہ اس قانون میں لکھا ہوا ہے اس ملک کے کہ سپریم لا جو ہے وہ شریعہ ہے، اور اس میں کیا ہے، جیسے ایک مسلمان کی جان کو تحفظ حاصل ہے ویسے ہی ایک غیر مسلم کی جان کو تحفظ حاصل ہے، جیسے ایک مسلمان کی جان کو تحفظ حاصل ہے ویسے ہی ایک کرسچن کو، ایک ہندو کو، ہر انسان کو، انسانیت میں سب کو برابر کے انسانی حقوق حاصل ہیں۔ یہ ملک اسلام کا قلعہ ہے، مدینہ منورہ کے بعد پہلی وہ ریاست ہے جس کو اسلام کے نظریے پہ قائم کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر کہیں ظلم و ستم نظر نہیں آتا، یہاں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا امن و سکون سے رہتا ہے، اور انشاءاللہ تعصب قیامت یہ ملک بھی قائم رہے گا، اور اس میں ہر مذہب میں رہنے والا امن سے رہ کے یہ ثابت کرے گا کہ اسلام اور تعلیمات مصطفیٰ علیہ السلام امن اور محبت کا درس دیتی ہیں۔
पाकिस्तान के अंदर हर फ़िरके को इज़्ज़त है, एहतराम है, ऐवान सदर में तकरीब है, दुनिया के हर कोने में, लेकिन पड़ोसी मुल्क में हम देखते हैं जुल्म है, बर्बरियत है, कत्ल है और कोई इंसानी हकूक़ नहीं है। आप कैसे मुआवजा करती हैं इसका? बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि इसी दुनिया के यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स होते हुए भी एंड यू हैव साइंड एग्रीमेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स, उसके बावजूद भी इतनी एक्सट्रीम वायलेंस हम देख रहे हैं। इस वायलेंस को कंट्रोल करने का जो तरीका है वो वीक हो गया, बेसिकली वो वीक हो गया। हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बड़ा फर्म स्टैंड लेना चाहिए और स्पेशली जो रेजोल्यूशंस पास हुई हैं और जो सिग्नेटरीज़ हैं इन एग्रीमेंट्स के, उनको उन पे सख्ती से अमल कराना चाहिए। नाज़रीन, मेरे साथ है कुदरत नियाज़ी। कुदरत नियाज़ी एक समाजी शख्सियत। मैम, हम क्रिसमस की तो बात कर रहे हैं, एक त्यौहार है, ऐवान सदर में है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप कैसे देखते हैं और ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान है वहाँ पे इंसानी हकूक़ को कैसे देखते हैं? जब पाकिस्तान बना था तो कायदे आज़म ने उसी वक्त फरमा दिया था कि यहाँ पर अक़लियतों को भी उतने ही हकूक़ हासिल हैं जितने कि हम मुसलमानों को। और जहाँ तक हम भारत की बात करते हैं तो वो तो पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि वो किस तरह मुसलमानों पे ना सिर्फ जुल्म कर रहा है बल्कि हर अक़लियत पे वो जुल्म कर रहा है। सिख कम्युनिटी है उस पे ऊपर वो कर रहा है, क्रिश्चियन पे वो कर रहा है। वो मतलब अपने मुल्क में हिंदुओं के अलावा किसी दूसरे को वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही। हाँ, अब ये यूएन या इन लोगों का ये बाकी आलमी बरादरी का ये काम है कि उसको देखें। हम इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान का मुआवजा कर रहे हैं और साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको कैसे हकूक़ हासिल हैं क्रिश्चियन बिरादरी को और दीगर अक़लियतों। बतौर मसीही पादरी होते हुए मेरा पैगाम मजहबी रहनुमा होते हुए ये है कि दूसरे कौमें और ख़ास तौर पे इंडिया के लिए पैगाम ये है कि ज़रूर अपने मुल्क के अंदर अपनी अक़लियतों को इंसानी हकूक़ की बुनियादों पर ट्रीट किया जाए। चेयरमैन साहब, हम जो बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तो मजहबी आज़ादी है, अगर क्रिसमस हो, दिवाली हो, लेकिन पड़ोसी मुल्क में बड़ा जुल्म है, क्या कहते हैं? देखें, पाकिस्तान में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रिए के मुताबिक कि ऐसा एक मुल्क होना चाहिए, ऐसी एक जगह होनी चाहिए जिसमें हर इंसान के लिए, हर मसलक के लिए आज़ाद हो, आज़ादी से रहने की इजाज़त हो। और पाकिस्तान इस नज़रिए के मुताबिक बना और पाकिस्तान में इस नज़रिए की अच्छी तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। जबकि हमारे पड़ोसी ममालिक में देखें कि कश्मीर में हमारे मुसलमानों के साथ क्या हाल हो रहा है, जहाँ मज़हबी आज़ादी नहीं है, जहाँ मुसलमानों के साथ एक इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है जो कि नहीं करना चाहिए। आज ये क्रिसमस, ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, रिलीजियस अफेयर्स ने जो प्रोग्राम किया है, ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि ये एक ऐसा मुल्क है जहां हर तबके को, हर मसलक को आज़ादी के साथ रहने की इजाज़त है। सर, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी को, ना सिर्फ क्रिश्चियन को, हिंदू, सिख, कोई भी बिरादरी है, सबको हकूक़ हैं। पड़ोसी मुल्क भारत, इंडिया, लेकिन अब हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का और चंद, हम कश्मीर देखते हैं, हम हिंदुस्तान के हर जगह पे देखते हैं, वहाँ पे वायलेशन है मिनॉरिटी की, इंसानी हकूक़ की। हाँ, बिल्कुल उधर वायलेशन है मिनॉरिटी की और उनकी बहुत ही ज़्यादा है। सिर्फ हमारे मुसलमान बहन भाइयों की नहीं बल्कि क्रिश्चियंस के साथ भी जाती है, सारा कुछ है उधर। लेकिन ये कि उस लिहाज से जो मैं बात करना चाह रहा था कि ग्रास रूट लेवल पे हमारी बहुत खूबसूरती हैं, बहुत ज़्यादा। एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के चलना, एक दूसरे के आंसू पहुंचना, ये बहुत ज़्यादा है। नाजरीन, जहाँ पे हिंदुस्तान की दीगर अक़लियतें परेशान हैं, वहीं पे सिख बिरादरी भी परेशान है। हम यहाँ पे क्रिसमस मनाते हैं, आपके त्यौहार मनाते हैं, वो बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में मुश्किलात हैं, सिखों को भी मुश्किलात हैं, क्या कहेंगे? जहाँ पे पाकिस्तान एक चीज़ को शो कर रहा है कि हम सब एक हैं, यहाँ पे प्यार है, मोहब्बत है, एकता है, इत्तेफाक है। लेकिन अगर हम पड़ोसी ममालिक जिस तरीके से हिंदुस्तान का मुआवजा करें तो आज इस वक्त हमारे किसान भाई सड़कों पर रुल रहे हैं। शायद वो इस बेस के ऊपर रुल रहे हैं कि उसको ये एक नाम दिया गया है कि वो शायद सिख हैं,
میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے رہنے والے جتنے بھی ادر دین ہندو کمیونٹی ہے، اگر وہ ہندوستان کے نام پہ ہندوستان بنانا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ سراسر ان مائنورٹی کے ساتھ زیادتی ہے جس کی UN جو ہوتے ہیں نا ان کی رسپیکٹ کرتی ہے. سو میں ان کو آج آپ کے تھرو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آؤ اس طرح کا ملک بناؤ جیسے ہمارا پیارا پاکستان ہے. یہاں پہ تو حقوق ہیں، انڈیا میں ہے. یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، یہ عمران خان کا پاکستان ہے، یہ ریاست مدینہ ہے. اس کے ساتھ ہم پڑوسی ملک کو دیکھیں تو وہ نہرو یا گاندھی کا انڈیا نہیں ہے، وہ مودی کا انڈیا ہے جہاں پہ قتل و غارت ہو رہا ہے. مسلمان، مسیحی، سکھ بلکہ نچلی ذات کے ہندوؤں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے، انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے. ہم منارٹیز کو جس طرح ہم لوگوں نے پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس کی آزادی میں، اسی طرح ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے اور ہم ہر طرح کی آزادی ہے. مثلا ہم ہمارے جائز حقوق کے لیے، ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے. اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ دوسرے کنٹریز بھی جو ہیں انڈیا، فلسطین، وہاں پر بھی ہمارے ہی بچوں جیسا سلوک دوسرے بچوں سے بھی کیا جائے، کشمیری بچوں سے بھی، تاکہ کشمیری بچے بھی اس بچے کی طرح انڈیپینڈنٹ ہو، ایجوکیشن حاصل کریں اور ایک برائٹ فیوچر ان کے لیے ہو. پاکستان میں، UK میں آپ منارٹی کے حقوق کو دیکھتے ہیں، پھر جب آپ موازنہ کرتے ہیں اس کا ہندوستان کے ساتھ کیسا لگتا ہے؟ پاکستان کروڑ درجے بہتر ہے منارٹی کے حقوق کے حوالے سے. وہ اس لیے کہ ریاست پاکستان دین اسلام کے نام پر جب لی گئی ہے تو میں جب ملتی ہوں کیونکہ میرا کام ہی منارٹیز کے ساتھ ہے، تو منارٹیز پاکستان میں رہتے ہوئے جتنی خوشی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، میں نے شاید کم ہی ان کو اتنی خوشی کے ساتھ باقی ممالک میں زندگی گزارتے دیکھا ہے. ایون میں خود UK میں رہتے ہوئے ایک منارٹی ہوں. ہمیں بہت ساری جگہوں پر اس طرح کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے منارٹی ہونے کی وجہ سے بہت ساری تکالیف برداشت کرتے ہیں. میں ایک کشمیری کرسچن ہوں اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے، اور اس پار کے کشمیر میں میجورٹی کو اتنے حقوق حاصل نہیں ہیں یا وہ اس پوزیشن پہ نہیں ہیں جہاں پہ میں ایک منارٹی کشمیری ہوتے ہوئے جس پوزیشن پہ ہوں اور جتنی عزت مجھے ملتی ہے. پاکستان میں منارٹی کے حقوق کا تحفظ ہے، جس کا اظہار آپ نے صدر پاکستان اور وفاقی وزیر کی تقریر میں دیکھا. وزیر اعظم پاکستان کہہ چکے کہ پاکستان مدینہ کی ریاست کا ماڈل ہوگا جہاں میں سب کے حقوق برابر ہوں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ آج کی منارٹی جو ہے یہاں پہ خوش ہے، لیکن ہندوستان میں مودی کا ہندوستان، نہرو کا ہندوستان، گاندھی کا ہندوستان ختم ہو چکا، اور یہ مودی کا ہندوستان ہے جو ہٹلر کی پیروی کرتا ہے، جس نے اسرائیل کی طرز پر انسانی حقوق کی وائلیشن کی ہے، اور کشمیر اس وقت ظلم و ستم کا شکار ہے، نشانہ بنا ہوا ہے. آج ہم نے اسی بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم حقوق دیں گے اور جو حقوق کی وائلیشن کرا ہے اس کی سرکوبی کریں گے. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشمی کو ایوان صدر اسلام آباد سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان.